18ویں صدی کا آغاز ہونے میں ابھی چند دہائیاں باقی تھیں۔ وسط ایشیا کی سرزمین سیاسی ہلچل، قبائلی جنگوں اور سلطنتوں کی تبدیلی سے لرز رہی تھی۔ 2 نومبر 1971 عیسوی موجودہ افغانستان کے علاقے غور پروونس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین، مطلب سمپل الفاظ میں محمود غزنوی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ بچہ تھا کون؟ اس کا والد تھا سبکتگین، جسے بچپن میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ وہ عثمانی دربار تک پہنچا، جہاں اس کی بہادری اور جنگی مہارت نے اسے دربار میں نمایاں کر دیا۔ جنگ اس کی تقدیر بن چکی تھی۔ اس نے خراسان کی سرحدوں پر لڑائیاں لڑی، بغاوتیں کچلی اور بالآخر غزنی پر قبضہ کر لیا۔ غزنی ایک چھوٹا مگر اسٹریٹجک شہر تھا جو تجارت اور فوجی راستوں کا مرکز تھا۔ سبکتگین نے وہاں اپنی حکومت قائم کی، ایک ایسی حکومت جو بعد میں سلطنت بننے والی تھی۔ لیکن وہ کبھی بھی اپنی غلامی کو نہیں بھولا۔ شاید اس لیے اس نے اپنی بیٹی کی تربیت نرمی سے نہیں بلکہ فولاد کی طرح کی۔ محمود کی ماں ایران سے تعلق رکھتی تھی۔ فارسی زبان، ادب اور تہذیب ان کے گھر کا حصہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محمود کے اندر 2 رنگ شامل ہو گئے، ترکوں کی جنگجو فطرت اور فارسیوں کی فکری گہرائی۔ یہی امتزاج بعد میں اس کی حکمرانی کا خاصہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمری میں ہی وہ اپنے باپ کے ساتھ مہمات میں جانے لگا تھا۔ برات، بلخ اور سرحدی علاقوں کی لڑائیاں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے، اس وقت محمود جنگی نقشے دیکھ رہا ہوتا۔ تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں سبکتگین نے محمود کو اپنی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی۔ مینگوہار اور سرحدی علاقے کی نگرانی اس کے سپرد کی گئی۔ یہ صرف اعزاز نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ محمود صرف تلوار بازی نہیں سیکھا تھا، اس نے قرآن، فقہ اور فارسی ادب بھی پڑھا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب اسلامی دنیا میں علم کا عروج تھا۔ بغداد اور خراسان علمی مراکز بن چکے تھے۔ محمود کی تعلیم نے صرف اسے سپاہی نہیں بنایا بلکہ ایک ایسا حکمران بنایا جو خود کو اسلامی دنیا کا محافظ سمجھنے لگا۔ 985 عیسوی کے آس پاس سبکتگین نے ہندوستان سلطنت کے خلاف مہمات شروع کی۔ سرحدی تناؤ شدت اختیار کر چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جوان محمود نے ایک بڑی جنگ میں عملی کردار ادا کیا۔ دھول اڑ رہی تھی، ہاتھیوں کی گرج سنائی دے رہی تھی اور نوجوان محمود گھوڑے پر سوار تھا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی جنگ نے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کی اور شاید ایک خواب بھی پیدا کیا، سلطنت کا خواب۔ 997 عیسوی غزنی کے قلعے کی فضا سوگوار ہے۔ سلطنت کا بانی سبکتگین اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایک غلام سے سلطان بننے والا حکمران اب مٹی کے سپرد ہو چکا ہے۔ مگر اس کی موت کے ساتھ ہی ایک اور جنگ جنم لیتی ہے، اقتدار کی جنگ۔ روایات کے مطابق سبکتگین نے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ فیصلہ حیران کن تھا کہ کیونکہ بڑا بیٹا محمود تھا، تجربہ کار سپہ سالار تھا، سرحدی فتوحات میں شریک ہو چکا تھا اور فوج میں اس کا اثر و رسوخ مضبوط تھا۔ لیکن دربار کی سیاست صرف بہادری پر نہیں چلتی، اس میں رشتے، وفاداریوں اور طاقت کے توازن کا بھی کردار ہوتا ہے۔ جب محمود کو یہ خبر ملی تو وہ خراسان کی طرف ایک مہم پر تھا۔ اس نے فوری طور پر اعلان بغاوت نہیں کیا بلکہ پہلے حمایت جمع کی۔ خراسان کے گورنر، ترک سپہ سالار اور کچھ بااثر امراء اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ صرف بھائیوں کا جھگڑا نہیں تھا بلکہ یہ سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ تھا۔ میدان چنا گیا پشاور کے قریب سرحدی علاقہ۔ سال 998 عیسوی، رات بارش سے بھیگی ہوئی تھی، زمین کیچڑ سے بھری ہوئی، دونوں طرف تقریباً ہزاروں سپاہی صف آرا تھے۔ محمود نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مرکزی دستہ خود سنبھالا، دائیں اور بائیں بازو پر تیز رفتار گھڑسوار تعینات کیے۔ صبح ہونے سے پہلے حملہ کیا گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر اسماعیل کی فوج منتشر ہو گئی۔ محمود نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ نظر بند کر دیا۔ غزنی واپس آ کر محمود نے باقاعدہ تخت سنبھالا۔ جلد ہی بغداد سے ایک پیغام آیا۔ عباسی خلیفہ نے اسے خطاب دیا، یمین الدولہ و امین الملہ، یعنی ریاست کا دایاں ہاتھ اور ملت کا محافظ۔ یہ صرف خطاب نہیں تھا، یہ مذہبی اور سیاسی جواز تھا۔ اب محمود محض ایک علاقائی حکمران نہیں رہا تھا، وہ اسلامی دنیا کے بڑے سیاسی نقشے پر آ چکا تھا۔ تخت حاصل کرنا آسان تھا مگر اسے محفوظ رکھنا مشکل۔ اس نے فوری طور پر چند اقدامات کیے۔ فوج کو منظم کیا، وفادار غلام سپاہیوں کی بھرتی کی، خزانے کو مضبوط کیا اور سرحدی بغاوتوں کا خاتمہ کیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ اندرونی کمزوری بیرونی حملے کو دعوت دیتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، خطرے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے پہل کرنا۔ تخت مستحکم ہو چکا تھا، فوج تیار تھی، خزانہ خالی نہیں تھا مگر اور دولت درکار تھی۔ محمود نے مشرق کی طرف دیکھا اور کیا دکھتا ہے؟ ہندوستان، وہ سرزمین جو دولت، مندروں اور تجارتی شہروں سے مالا مال ہے۔ غزنی کے مشرق کی طرف پھیلی ہوئی سرزمین ہندو شاہی کی زیر نگین تھی
और उसके हुक्मरान थे जयापाला। ये वही खानदान था जिसका सबुक्तगीन से पुराना तनाज़ रहा था। 1000 ईस्वी के आसपास महमूद ने बाकायदा मुहिम की आगाज किया। उसकी फौज तादाद में शायद कम थी, मगर मुनज़्ज़म और तेज रफ्तार, तेज घुड़सवार, तीरंदाज, हल्के हथियार और अचानक हमले की हिकमत अमली। दूसरी तरफ जयपाल के पास भी बहुत बड़ी फौज थी, हजारों सिपाही और सबसे अहम जंगी हाथी। मकाम है पेशावर की सरजमीन, सर्द मौसम है और बारिश से भीगी जमीन है। दो ताकतें आमने सामने थी, एक तरफ वेस्ट एशिया की तेज रफ्तार घुड़सवार फौज, दूसरी तरफ बरसगीर की रिवायती ताकत, हाथी और भारी लश्कर। जंग कई घंटे जारी रही। महमूद ने बराह रास्त टक्कर लेने के बजाय तीरंदाजों के जरिए हाथियों को निशाना बनाया। हाथी बिदकते, सफेद टूटने लगी। यही वो लम्हा था जिसने जंग का पासा पलट दिया। जयपाल की फौज मुंतशिर हो गई, खुद जयपाल गिरफ्तार हो गया। कुछ इस्लामी रिवायात में जिक्र है कि भारी तवान लेकर उसे रिहा कर दिया गया, मगर हिंदू रिवायात के मुताबिक शिकस्त की शर्मिंदगी की वजह से उसने खुद को आग लगा ली। महमूद फातेह बनकर वापस लौटा। कैदी, हाथी और दौलत उसके पास थी। गजनी में जश्न मनाया गया, खजाना मजबूत हुआ और फौज का हौसला बुलंद हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जयपाल का बेटा इंद्रपाल तख्त पर दोबारा बैठ चुका था और वो अपने बाप की शिकस्त भूल नहीं सकता था। सरहदें दोबारा गर्म हो रही थीं, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ एक रियासत से नहीं था, बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान की ताकतों से होने वाला था। इंद्रपाल ने समझ लिया था कि अकेला मुकाबला करना खुदकुशी होगा। उसने शुमाली हिंद के राजाओं को पैगाम भेजा। पंजाब, राजपूताना और दूसरे इलाकों के कबाइल को जंग की दावत की थी। कुछ रिवायात के मुताबिक एक बहुत बड़ा इत्तेहाद तश्कील पाया, जिसमें मुख्तलिफ राजपूत सरदार शरीक हुए। अब ये सिर्फ सरहदी झड़प नहीं रह गई थी, ये बहुत बड़ी जंग हो रही थी। मकाम था वाहिंद, मौजूदा पंजाब के इलाके में, दरियाए सिंध के किनारे पर। इधर से सुल्तान महमूद गजनवी और उधर से इंद्रपाल का मजबूत इत्तेहाद। कहा जाता है कि इंद्रपाल के लश्कर में हजारों सिपाही थे और सैकड़ों हाथी, जबकि महमूद की फौज तादाद में कम थी, मगर मुनज़्ज़म, तजर्बाकार और तेज रफ्तार। जंग कई दिन जारी रही। इब्तदाई झड़पों में इंद्रपाल के इत्तेहादियों ने सख्त मज़ामत की। महमूद ने रिवायती सीधी टक्कर से गुरेज किया। उसने तीरंदाजों को आगे बढ़ाया, दूर से हाथियों को निशाना बनाया गया। फिर अचानक एक वाक़या हुआ जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। रिवायात में आता है कि इंद्रपाल का मरकजी हाथी आग या शोर की वजह से बिदक गया। वो मुड़ा और अपनी सफों में अफरा तफरी फैला दी। इत्तेहाद की फौज में यह अफवाह फैल गई कि शायद राजा पीछे हट रहा है, तो बस सफेद टूटने लगी। महमूद ने मौका जाया नहीं किया। उसने अपने घुड़सवार दस्तों को हुक्म दिया कि पूरी ताकत से धावा बोल दो। बिखरती सफों पर पूरी ताकत से हमला इत्तेहाद को संभलने का मौका नहीं दे सका। कुछ घंटों में मैदान महमूद के हाथ में था। इंद्रपाल शिकस्त खाकर पीछे हट गया। इत्तेहाद बिखर चुका था। यह शिकस्त महज एक जंग की हार नहीं थी, यह शुमाली हिंद की मुनज़्ज़म मुज़ामत के टूटने का लम्हा था। इसके बाद कई सरहदी किले और शहर महमूद के सामने ज्यादा देर टिक ना सके। कुछ मुस्लिम मुअर्रिखीन इस जंग को इस्लाम की फतह करार देते हैं, जबकि हिंदू रवायात उसे हादसाती, अफरा तफरी और बदकिस्मती से जोड़ती हैं। इस जंग के बाद पंजाब का बड़ा हिस्सा गजनी के असर में आ गया। रास्ते खुल गए और मुहिम्मात आसान हो गई, मगर महमूद की फतवाहत का सिलसिला तेज हो गया। अब उसकी नजर सिर्फ सरहदों पर नहीं थी, बल्कि अंदरूनी शहरों और मंदिरों पर भी थी। महमूद का पहला हदफ था मुल्तान। यह शहर सिर्फ तिजारती मरकज नहीं था, बल्कि मजहबी और सियासी अहमियत भी रखता था। वहां इस्माइली हुक्मरान अबुल फातेह दाऊद काबिज था। महमूद ने मुल्तान को खतरा समझा, क्योंकि दाखिली बगावत बैरूनी हमले से ज्यादा नुकसानदेह होती है। शहर का मुआसरा किया गया। चंद हफ्तों के बाद मुल्तान महमूद के कब्जे में था। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये पैगाम था कि सल्तनत के अंदर इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला हदफ था थानसर। यह शहर मजहबी मरकज समझा जाता था। महमूद ने अचानक हमला किया, शहर का दिफा ज्यादा देर ना हो सका और थानसर फतह हो गया। मुस्लिम मुअर्रिखीन के मुताबिक वहां से बड़ी मिकदार में दौलत हासिल हुई, लेकिन इस हमले ने एक और चीज पैदा की, खौफ। अब शुमाली हिंदुस्तान के शहरों को यकीन हो गया कि गजनी की फौज किसी वक्त भी आ सकती है। उससे अगला हदफ था भटिंडा। यह एक मजबूत किला समझा जाता था। महमूद ने यहाँ पर भी बराह रास्त टकराव लेने के बजाय मुआसरा किया, रसद काट दी और इंतजार किया। चंद माह बाद किला गिर गया। यहाँ उसने अपनी नई हिकमत अमली आजमाई, बराह रास्त लड़ाई से गुरेज, मुआशी दबाव और तेज वापसी। यही हिट एंड रिटर्न की पॉलिसी उसकी मुहिम्मात को कामयाब बनाती थी। हर हमला सिर्फ जमीन के लिए नहीं था। वो जानता था कि फौज को तनख्वाह चाहिए, दरबार को इनाम चाहिए और सल्तनत को तामीरात चाहिए। गजनी में महलात बन रहे थे, मसाजिद तामीर हो रही थी और इल्मी सरपरस्ती जारी थी, और यह सब सिर्फ दाखिली टैक्स से मुमकिन नहीं था। शुमाली मुहिम्मात के बाद महमूद की नजरें जदून मगरिब की तरफ उठी। समुंदर का किनारा है और वहां पर एक अजीम मंदिर है, सोमनाथ। वहां दौलत भी थी, वहां शोहरत भी थी, मगर वहां खतरा भी था।
روایات کے مطابق سمنات اپنے زمانے کی امیر ترین بندروں میں شمار ہوتا تھا۔ دور دراز علاقوں سے یہاں زائرین آتے اور نذرانے پیش کرتے اور یوں اس کا خزانہ بڑھتا رہتا۔ افغانستان کی سرزمین سے ایک لشکر روانہ ہوا اور اس کی قیادت خود محمود غزنوی کر رہا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق شدید مقابلہ ہوا، لیکن آخرکار مندر کے دروازے ٹوٹ گئے۔ کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ مندر کی مورتی کو بھی توڑ دیا گیا۔ مورخین اس واقعے کی مختلف تشریحات پیش کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ مذہبی جذبے کا اظہار تھا، کچھ اسے دولت کا حصول اور سیاسی طاقت کے مظاہرے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن تاریخ اکثر یک رخ نہیں ہوتی، وہ مختلف زاویوں سے سمجھی جاتی ہے۔ سمنات کو بعد کی صدیوں میں کئی دفعہ دوبارہ تعمیر کیا گیا اور موجودہ عمارت طویل تاریخی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ محمود کی طاقت صرف حملوں میں نہیں تھی، بلکہ اس کی منظم فوجی ساخت بھی تھی۔ غلام سپاہی، گھڑسوار، فوجی دستے اور ہاتھیوں کا استعمال اسے مضبوط بناتا تھا۔ وہ لمبی رسد اور لائنوں کے بغیر حملہ کرتا اور تیزی سے واپس چلا جاتا۔ یہی حکمت عملی اسے انپریڈکٹیبل بناتی تھی۔ جنگوں کے باوجود غزنی علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ یہی دربار تھا جہاں عظیم شاعر فردوسی نے اپنی شعراء افاق تصنیف شاہ نامہ لکھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عظیم مفکر البیرونی نے برصغیر میں اپنی مشہور تصنیف لکھی۔ 1030 عیسوی محمود بیمار پڑا۔ ایک وسیع سلطنت، بے شمار خزانے اور تاریخ میں گہرا نقش چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود تخت پر بیٹھا، لیکن وقت بدل چکا تھا۔ سلجوکیوں کے خلاف شکستوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا تھا۔ انہیں وہ طاقت جو کبھی ناقابل تسخیر لگتی تھی بکھرنے لگی۔ آج 1000 سال بعد بھی سوال زندہ ہیں۔ کچھ محمود غزنوی کو اسلام کا سپاہی کہتے ہیں، کچھ ایسے دولت کا متلاشی حملہ آور کہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک وہ قابل منتظم تھا اور کچھ کے نزدیک وہ تباہی کی علامت۔ لیکن شاید حقیقت ان سب زاویوں کے بیچ کہیں موجود ہے۔ کیا محمود غزنوی ہیرو تھا یا محض اقتدار کا مسافر؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ اسلام نواز آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔